मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। गर्मी में काले कपड़े पहने हुए आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मेरा सवाल है कि आप स्टूडेंट्स को निकाह के हवाले से क्या तरगीब देंगे? स्टूडेंट्स को निकाह के हवाले से ये तरगीब दूंगा कि करके बता दें, हो गई है, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। यही तरगीब मैं हर एक को यही दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए अलग से पैकेज नहीं है। अलबत्ता मसला ये है कि स्टूडेंट्स को रिश्ता देगा कौन? शादी आपके करने से थोड़ी होती है, सामने वाली पार्टी राजी भी तो हो ना। जब आप रिश्ता लेने के लिए जाओगे, लड़की वाले बोलेंगे बेटा करते क्या हो, आप बोलेंगे पढ़ते हूँ, तो कहेंगे खिलाओगे कहाँ से? बोला मैं पढ़ता हूँ। घर कहाँ से दोगे? पढ़ता हूँ। गैस बिजली का बिल कैसे दोगे? मैं पढ़ रहा हूँ। बोलेंगे पतली गली से निकलो। तो रिश्ता मिलता नहीं है स्टूडेंट को, लेकिन अगर किसी को मिल रहा हो तो फिर कर ले। समझ में नहीं आ रही बात? बाज़ दफा लड़की वाले कहते हैं कोई बात नहीं, अभी पढ़ रहे हो, खर्चा हम उठा लेंगे, घर दामाद बन जाओ। तो उसमें फिर आपका क्या स्टाइल होना चाहिए? एक आदमी को ऑफर आई घर दामाद बनने की ना, उसने कहा ये बेगैरती कबूल है। जब उसने देखा ना इसके फायदे बहुत हैं, शुरू में तो एकदम लगा यार ये तो बड़ी बेगैरती है, घर दामाद बन के रहा हूं, लेकिन देखा फायदे इतने हैं कि बीवी भी मिल रही है, खर्चा भी, घर भी उनका, तो एकदम अभी मेरा पूरा बयान हुआ ना, जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। तो उसने जो बेगैरती का लफ्ज़ बोला वो जल्दबाजी में बोला। जब उसके बेनिफिट्स देखे तो फौरन यूटर्न लिया, बोला बेगैरती कबूल है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है लड़की वाले खुद ही कह रहे होते हैं बेटा घर दामाद बन जाओ, हम खर्चा उठा लेंगे। तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। जब वो खुश हैं, लड़का मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। बाज़ दफ़ा अब्बा इतने नेक होते हैं, अपने जिम्मेदारी पे कर देते हैं, कोई बात नहीं जी हमारा बेटा अभी पढ़ रहा है, तो बेटा जब भी कोई बात करें बोला अब्बा खर्चा उठाएगा। तो बाज़ लोग दे देते हैं कि चलो जी अब्बा जिम्मेदार हैं, कोई बात नहीं। पठानों में तो ऐसा बहुत होता है, कोयटा पेशावर में भी लड़के 15-15 साल के होते हैं, उनकी बाप शादियां कर देता है अपनी जिम्मेदारी पे, और फिर बच्चे बुराइयों से बचते भी हैं। घर में बाप को जवानी में दादा बन जाता है, समझ रहे हो, जवानी में नाना बनता है, दादा बनता है। फिर मैंने देखा है वहाँ का कल्चर, तवक्कुल करता है अल्लाह पे, बच्चे भी बुराइयों से बच जाते हैं, बाप के कारोबार में हाथ बटाते हैं। वो कहते हैं हमारे बाप का एहसान है कि अपने खर्चे पे हमारी शादी कर दी। बहू भी ससुर की खिदमत करती है, उसको पता है हमारा ससुर खाली बातों का बाप नहीं है, बल्कि वो खिलाता पिलाता भी है, खर्चा हमारा ससुर उठा रहा है, तो वो ससुर को बाप का मकाम भी देती है। फिर बड़ा खानदान होता है, फिर वो 50-50 साल में माशाल्लाह पोते बहुएं दामाद, और फिर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं स्पीड के साथ, वो बाप का दस्ते बाजू भी बनते हैं कारोबार में। तभी तो हम कहते हैं ये काम कारोबारी लोगों का है, मुलाजिम पेशा लोग एक शादी भी नहीं अफोर्ड कर पाते। कारोबार करोगे तो जल्दी शादियां भी करोगे, धड़ाधड़ बच्चे भी पैदा होंगे, बच्चे बड़े होते ही कारोबार में आपके पार्टनर भी बनते चले जाएंगे, बिजनेस फैलता है। जापान में जो जिन्होंने मुझे बुलाया ना, वो एक जगह मुझे लेकर गए, बाजोड़ के पठान थे वो, उन्होंने बताया कि बाजोड़ में, वहां जापान में इंतहाई महंगी लोकेशन, जैसे समझ लो जापान का बहरिया टाउन समझ लो आप। उन्होंने मेरी दावत की, बाजोड़ के पठान थे वो। जब दावत की मैं गया हूं, माशाल्लाह स्टाइल, इतनी लग्जरी जगह पे उन्होंने बंगला बनाया हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे बच्चों में, हमारे खानदान में 100 अफराद हैं जो हमने यहां शिफ्ट कर दिए हैं कारोबार करते करते, और 100 में उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी स्कूल पढ़ा हुआ नहीं है, एक ने 6ठी तक पढ़ा था उसको भी निकाल लिया हमने। गलत नहीं है, स्कूल भी पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं। सबको बिजनेस में लगाया है, 100 अफराद सेटल हो गए हैं वहां पे। तो जब ये 100 की 4-4 शादियां होंगी और 400 बच्चे, फिर उन 400 की 4 शादियां और 400 बच्चे और बिजनेस भी, तो जापानी तो तेल बेच रहे होंगे थोड़े दिनों में जापान में, पकोड़ों का बिजनेस जापानी कर रहे होंगे, गाड़ियों के बिजनेस पाकिस्तानी कर रहे होंगे। और मैंने वहां पठानों में देखा, जापानी सूट टाई में आएगा और वो हमारे पठान भाई के पास जॉब कर रहा है वहां बैठ के। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? एक पैंचा यहां जिसके पास जॉब कर रहा है ना, उस जो जॉब करने वाला जापानी सूट टाई स्टाइल, वो जो जापानीज का होता है, ब्रीफ केस हाथ में ठक 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 जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोबारा से इनका हमला करने का, दूसरी जंग अजीम का प्रोग्राम बन गया है। भूल गए कि एटम बम क्या होता है। स्टाइल से जा कहां रहा है? जिसके पास आया वो मेरे मेजबान थे, उनकी शलवार आधी यहां तक और आधी नीचे, स्टाइल वही पेशावर वाला, वो बाजोड़ वाला स्टाइल। मैंने कहा शायद आप इसके पास जॉब कर रहे हैं। उसने कहा नहीं भाई, ये मेरे पास जॉब कर रहा है।
کمال ہے. کہتے ہیں کیونکہ مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. ابھی ایک تاجر ملے مجھے, کروڑ پتی تاجر, جن کی فیکٹریاں چل رہی ہیں, تو کوئی بزنس تھا, ان کا معاہدہ تھا, وہ مجھے انہوں نے گواہ بنایا, میں نے وہ سارا لکھا, تو کوئی شرعی مسئلہ تھا نا, تو میں نے جب ایگریمنٹ پورا لکھا, میں نے کہا آپ اس پہ سائن کریں. کہہ رہے ہیں یار میں سائن کرنا کہاں آتا ہے مفتی صاحب مجھے. میں نے کہا تم تمہاری فیکٹریاں میں دیکھ کے آئے ہوں اور تمہیں سائن کرنا نہیں آتا. کہہ رہے نہیں مجھے سائن کرنا نہیں آتا. میں نے کہا اچھا یہ ایگریمنٹ پڑھو. کہہ رہے پڑھنا آتا ہوتا تو میں سائن نہیں کر دیتا. میں نے کہا شاید میں سو رہا ہوں, میری آنکھ کھلے گی, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھا وہ نہیں آزاد جمیل نے کہا تھا یہ ہم کہاں جا رہے ہیں, وہ ڈرامہ کیا تھا نا اس نے, ہم کہاں جا رہے ہیں. تو اللہ نے برکت کس میں رکھی ہے, بولو, کاروبار میں. ہمارے ایک دوست تھے, یہ عارف صاحب جو میرے کلاس فیلو ہے نا, یہ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, اس لیے غریب آدمی ہے, اس لیے کیا ہے غریب آدمی. تو ان کو جاب ملی تھی جب انہوں نے میٹرک کیا ہے. جاب کیا ملی تھی پتہ ہے, ایک سیٹ تھا ہمارے محلے میں, وہ بھی باجوڑ کے یا کہیں کے وزیرستان کے پٹھان تھے, ابھی بھی میری دوستی ہے ان سے. انہوں نے جاب پہ ان کو رکھا تھا اچھی خاصی تنخواہ میں. کام پتہ ہے کیا تھا, میری طرف سے سائن کر دیا کرو, کیونکہ مجھے سائن کرنا نہیں آتا اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہاں کرنا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور اس بندے کا میں نے کہا بھائی اتنا کروڑوں کا بزنس کیسے کر رہا ہے جب اس کو سائن تو دور کی بات یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کرنا کدھر ہے. تو اس لیے اتنا بھی بیوقوف ہونا اچھا نہیں ہے. پڑھ لو لکھ لو اچھی بات ہے, لیکن برکت اللہ نے کس میں رکھی ہے, کاروبار میں. تو جاپان فتح ہو گیا بھائی. تو کاروباری آدمی, ایک بس واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. میں اکثر یہ واقعہ میں نے بیان میں بتایا, یہ 2005 یا 6 کی بات ہے. میرا شاگرد نا چمن میں بھی طلبہ آتے ہیں نا ہمارے پاس جامعۃ الرشید میں, پورے ملک سے, اب تو بیرون ملک سے بھی آنے لگے ہیں. تو ہمیں کلچر کا بہت پتہ ہوتا ہے کہ کس علاقے کا کیا کلچر ہے, کیونکہ ہر طرح کے شاگرد ہمیں ملتے ہیں, استاذ بھی اور شاگرد بھی. تو میری کلاس کے ساتھ ہی ایک اور کلاس تھی, وہ بھی میرا شاگرد تھا. تو میں نے ویسی 4 شادیوں پہ میں بات کرتا رہتا ہوں. میں نے کہا یار کوئی ایسا ہے یہاں جس کے ابا نے 2 یا 3 شادیاں کی ہوں. تو انہوں نے بتایا استاد جی کلاس کے ساتھ والی کلاس میں ایک لڑکا ہے جس کے ابا کی 3 شادیاں ہیں اور 24 بچے ہیں. تو میں نے کہا یار وہ تو رزق کی کمی کی وجہ سے اتنا سا رہ گیا ہوگا وہ بچہ, کیونکہ فیملی پلاننگ والے تو یہی کہتے ہیں نا. میں نے کہا بلا کے لاؤ. وہ پلا پلایا پورا لال ٹماٹر ماشاء اللہ. میں نے کہا تم کون سے نمبر پہ, اس نے پتہ نہیں کیا بتایا 18ویں نمبر پہ. تو میں نے کہا تمہارے ابا کی آمدن کیا ہے یار, 3 بیویاں اور 24 بچے پالنا اس مہنگائی کے دور میں آسان ہے, کرتے کیا ہیں؟ اس نے کہا ہمارے ابا کا ایک چھوٹا سا کھوکھا تھا چمن میں, چھوٹا سا بزنس تھا, سمجھ رہے ہو. تو بچے پیدا ہوتے گئے, جو لڑکیاں تھیں وہ گھر میں, جو لڑکے تھے وہ بچپن ہی سے ابا کے بزنس میں ابا کے پارٹنر بولو بنتے چلے. 6-7 سال کے دکان پہ بٹھا دیا, چل بھائی اب تو یہ اس کو پہنا جا کے, تو اس کو پہنا جا کے. بچپن سے ہی انہوں نے پہنانا سیکھ لیا. کاروبار میں پہنانا ہی تو ہوتا ہے. تو کہہ رہے بچے بڑے ہوتے, اس نے کہا یہ 24 بچے ایک عمر کے تھوڑی ہیں. جو 24واں جو پہلے نمبر والا ہے وہ تو بڑا ہو گیا نا, وہ تو 30-35 سال کا ہو گیا, وہ تو بڑا ہو گیا نا. تو کہہ رہے جو بڑا ہوتا گیا, 7 سال 8 سال کا ابا اپنے ساتھ لاتے رہے, اور اب ہمارا بزنس دبئی میں ہے اور کروڑوں روپے میں ہم کھیل رہے ہیں. تو اس لیے ابا نے 3 بچے دین کی خدمت کے لیے وقف کیے ان 24 میں سے. ایک کو تبلیغ میں بھیج دیا ہے, ایک کو مدرسے میں مجھے ڈال دیا ہے کہ تو عالم مفتی بنے گا, تیرا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے. اور ایک اور بھی تھا, وہ پتہ نہیں تبلیغ میں تھا یا کہاں اس کو بھیجا, واللہ عالم. خیر, تو کہا بھائی, اور اب میرے بڑے بھائی نے بھی مجھے گفٹ دیا, یہ اتنا مہنگا موبائل لے کے بیٹھا ہوا تھا. اچھا پھر میری 5-6 سال کے بعد ملاقات ہوئی. میں نے کہیں بیان میں کہا, میں نے کہا یہ 24 بھائی ہیں, اس نے کہا 30 ہو گئے, اب 24 کی رپورٹ غلط. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر ملاقات ہوئی تو 32 کی رپورٹ تھی, کتنے, اور 4 بیویاں تھیں, ایک اور شادی ہو گئی. لیکن پھر میں ان کے گھر گیا, میں نے کہا یار مجھے یقین نہیں آ رہا. میں جب ان کے گھر گیا تو اتنی دولت کی ریل پیل. وجہ کیا ہے؟
32 میں نا اللہ کا بھی نظام دیکھو, 16 لڑکے 16 لڑکیاں, وہ 16 کے 16 لڑکوں میں 2-3 دین کے لیے وقف کیے ہوئے, باقی سارے کیا کر رہے ہیں, بزنس سنبھالے, اور سب کی شادیاں کر دی ابا نے بڑے ہوتے ہی. سب بزنس, سارا ایک فیملی بزنس جو ہوتا ہے وہ تو پھر بہت تیزی سے, آپ دوسرے کو ملازم رکھو گے نا, کم بخت وہ خود زیادہ کھائے گا, تمہارے لیے کوئی بھی کام نہیں کرے گا. باپ کے کاروبار کے ساتھ لوگ مخلص ہوتے ہیں, یار ہمیں ہمارے ہی وراثت میں ملے گا, یہ وہ اپنا سمجھ کے چلاتے ہیں اس کو. تو اتنی میں نے ان کے گھر میں راشن دیکھا, ٹرالیوں میں آ رہا تھا, ٹرالی آ رہی ہے بھاگتی بھی, کیا چنے کی دال ہے, آج دال پکے گی. ابے یہ دال پکے گی, اس میں ڈبکیاں لگاؤ گے کیا اس میں؟ پھر اس نے بولا ہمارے ابا جو ہے نا شام کو بیٹھتے ہیں پگڑی پہن کے, اتنی بڑی, چاروں مائیں بیٹھتی ہیں, دسترخوان جب لگتا ہے سارے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے کہہ رہے ہم نے ابا کو بٹھا دیا کہ ابا اب آپ نے بزنس نہیں کرنا, ہم سنبھالیں گے. لیکن ابا بیٹھتا نہیں ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں بھی کروں گا کاروبار, وہ بھی کر رہے ہیں, اب شاید چھوڑ دیا بڑھاپے میں. تو یہ رونقیں, یہ بہاریں, بزنس اور وقت پہ شادی, یہ ان چیزوں کے نتائج ہیں. اور جاپانی نے کیا کیا, شادیاں کرنا چھوڑ دی, اکیلا بڈھا ہوگا بیچارہ, وہ کاروبار بھی کرے گا تو خود ہی سارا کر رہا ہے بیٹھے, تو کیا کر لے گا. اور پھر تنہائی کا کیا حل ہے, کروڑ پتی ہو کے بھی گھر میں نا جیپنیز دیواروں کو دیکھتے رہتے ہیں, بندے بلا رہے ہیں کرائے پر تنہائی دور کرنے کے لیے. تو میں نے وہاں یہ جو پٹھان فیملیاں تھی ان کا کلچر بھی دیکھا اور جاپانیوں کا بھی دیکھا. خدا کی قسم یہ جو ہمارے مسلمان تھے باجوڑ کوئٹہ کے, یہ جیپنیز سے کروڑہ گنا زیادہ خوش ہیں, اور انہی کے ملک میں جاپانی ماتحت ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں میں. گروتھ ریشو سارا کس کے حق میں جا رہا ہے, مسلمانوں کے. میں نے 20 سال پہلے بیان کیا تھا کہ جاپان میں مسلمانوں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے, اور خاص طور پر یہ جو پشتون بیلٹ کے لوگ ہیں ان کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے. اور میں پیشگوئی سنا رہا ہوں کہ کل جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, کل جاپان میں نسوار بک رہی ہوگی دبا کے. اس وقت یہ تصور نہیں تھا, میں جب گیا وہاں چپلی کباب کے ہوٹل کھل چکے ہیں. کیونکہ جس قوم کی کا گروتھ ریشو بڑھتا ہے کلچر بھی پھر اسی کا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں میں وزیر اعظم بنے جاپان کا چنگ چونگ اچکزئی, سمجھ رہے ہو, کیونکہ بہت سے پشتونوں نے وہاں جا کے جیپنیز لڑکیوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے. جاپانی تو کم بخت گرل فرینڈ بناتا ہے, شادی کرتا نہیں ہے. اب یہ جو ہمارے پشتون بھائی جاتے ہیں, 4 شادیاں بھی ہیں اسلام میں, اس کا بھی کتنا فائدہ ہو رہا ہے. ایک بیوی یہاں ہے, ایک جیپنیز سے شادی کی, بچے جو پیدا ہوئے آدھے پٹھان ہیں آدھے جاپانی ہیں. تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ چنگ چونگ اچکزئی, اچکزئی ابا سے لے لیا, چنگ چونگ کہاں سے لے لیا, اما سے لے لی. کلچر اسپیڈ سے, اور 20-30 سال میں آپ دیکھنا جاپان کا نقشہ بدل چکا ہوگا, کافی حد تک بدل گیا ہے. وہاں تجارت میں لوگ, پنجاب کے لوگ بھی میں نے بہت دیکھے وہاں پہ, لیکن سب سے زیادہ مجھے پشتون نظر آئے, پنجاب کے لوگ بھی بہت ہیں. تو بزنس اور گروتھ ریشو سمجھتے ہو, جو قوم اس پہ قابو پالے گی نا, مستقبل کس کا ہے, اسی کا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ایسا نہ اچھی بلی کوئی جاب چھوڑ کے پتہ چلا بزنس بھی نہ ہو تو پہلے کسی مشورے والے سے مشورہ لے لینا.